بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد کر لیں کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی تعلیمات کا جز بنتی ہے، ایمانیات کے حوالے سے یا ارکان اسلام کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی یہ سارے کا سارا اختیار ہے۔ یہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کا مرکزی محور، سرچشمہ اور منبع اللہ وحدہ لا شریک کا علم ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکن بنتی ہے اسلامی تعلیمات کا، وہی چیز رکن قرار پاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کسی کی طرف سے بھی اسلام کا رکن یا جو یہ تقسیم پائی گئی ہے ایمانیات اور ارکان اسلام کے حوالے سے، اس حوالے سے ایمانیات یا ارکان اسلام ان دونوں میں سے کسی صنف کا بھی، کسی قسم کا بھی رکن وہ چیز نہیں بن سکتی جو لوگ اپنی طرف سے تصور کر لیں، اس کے بارے میں گمان کر لیں کہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ ایسا قطع نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے رکن قرار دیا ہے ان دو اصناف میں سے، یعنی ایمانیات اور ارکان اسلام میں سے کے حوالے سے، جس چیز کو اللہ نے رکن قرار دیا ہے وہ ان دونوں کا جو ہے نا، وہ ان دونوں اصناف کا رکن ہے، اور جس کو اللہ نے رکن قرار نہیں دیا وہ ان دونوں اصناف میں سے کسی صنف کا بھی رکن نہیں بن سکتا۔ تو سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ عقیدہ امامت و خلافت جو اہل تشیع کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی جو حدیث کی کتب ہیں یا مناظرے کے حوالے سے لکھی جانے والی کتب ہیں، خلافت و امامت کے حوالے سے لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں اس کا انکار کرنے والا، یعنی جو یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مبعوث نہیں ہوئے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ اتنی اہمیت کا حامل جو عقیدہ ہے ان کے کہنے کے مطابق، اگر وہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے ہماری شریعت کے اندر، تو پھر کوئی بھی جو اہم عنوان اور موضوع ہے، اس عنوان اور موضوع سے اس کو مابرا نہیں ہونا چاہیے، اس موضوع سے اس کو منہا نہیں ہونا چاہیے، بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا عنوان دیا ہے مفتی صاحب نے فہرست کے اندر تقوی کا معیار۔ اب یہ بات بھی اتنی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ تقوی کیا ہے۔ جو اعمال اور افعال اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان تمام افعال اور اعمال کو بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان جو ہے وہ یعنی بعض اوقات بعض معاملات میں وہ ایسا کام ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو کہ تقوی کے منافی ہو، کیونکہ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا قطع نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکی کا کام چاہے وہ بڑا ہے یا وہ چھوٹا ہے وہ تقوی کی لسٹ سے خارج ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تقوی کا معیار جو ہے نا، اس خطبے کا عنوان دیا ہے مفتی صاحب نے فہرست کے اندر،
اور یہ خطبہ نمبر ہے 108 نہج البلاغہ کا۔ یہی نہج البلاغہ جس کا تعارف ہم نے آپ سے اس سے پہلے کروایا ہے کہ مفتی جعفر حسین نے جس نسخے کا ترجمہ کیا ہے، اس نسخے کے اندر یہ خطبہ نمبر 108 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کا معیار اور تقوی کے دائرے کے اندر جو محاسن اور جو اوصاف اور جو جواہر اور جو خوبیاں تقوی کے دائرے کے اندر موجود ہیں وہ گنوائی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ جس مسئلے کو اسلام کی اور شریعت کی اساس قرار دیتے ہیں اور وہ اصول ہے دین میں سے اس کو ایک اصل بنا کر پیش کرتے ہیں، اس عقیدے کا نام و نشان تک اس خطبے کے اندر ذکر نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ہے خطبہ، وہ فرماتے ہیں، یہ عنوان دیا ہوا ہے سید شریف الرضی کا، ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک سب سے افضل چیز جس کے ذریعے وسیلہ ڈھونڈنے والے اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہیں، جس چیز کے ذریعے وسیلہ ڈھونڈنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لحاظ سے وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ چیز سب سے، یعنی جن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو ہے وسیلہ ڈھونڈنے کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں الایمان بہ و برسولہ، وہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ سب سے بہترین ہتھیار کہ جس کے ذریعے آپ قرب الہی اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ ایمان اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان، والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ تقوی کے معیار کے جو اجزاء ہیں نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر وہ وضاحت فرماتے ہیں والجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ آگے وہ جہاد کی جو ہے نا اہمیت جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ، اسلام جو ہے یہ جہاد جو ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، اور کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، یہ فطرت ہے۔ کلمہ توحید جو ہے یہ فطرت ہے، فطرت کی آواز ہے، مفتی صاحب ترجمہ کرتے ہیں یہ فطرت کی آواز ہے کلمہ توحید۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وَإِقَامُ الصَّلَاةِ کی نماز قائم کرنا، فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، یہ اصل دین ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ، یہ فریضۃ واجبۃ، یہ واجب فریضہ ہے۔ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، یہ سزا کے سامنے ڈھال بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ سزا کے سامنے ڈھال ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کر رہے ہیں کہ روزے کے ڈھال ہونے کا مقصد کیا ہے۔ روزہ ثواب کے سامنے ڈھال ہے، سزا کے سامنے ڈھال ہے۔ اور فرمایا وہ حج البیت وَتِمَارُهُ، بیت اللہ کا حج کرنا اور عمرہ ادا کرنا، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، یہ دونوں چیزیں فقر کو، محتاجی کو، غربت کو دور کرنے والی ہیں۔ اور فرمایا
وَيَرْهَضَانِ الذَّنْبَ، اور یہ گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہم سن چکے ہیں کہ حج کر کے انسان جب لوٹتا ہے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، اس قدر وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں وَيَرْهَضَانِ الذَّنْبَ، یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں حج اور عمرہ۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، اور صلہ رحمی کرنا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ فَإِنَّهَا مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، یہ عمل جو ہے یہ مال میں اضافہ کرتا ہے، یہ مال میں برکت ہوتی ہے اس وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے۔ یہ تقوی کا معیار بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے تحت انہوں نے سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ دو چیزیں ابتدا کے اندر انہوں نے سب سے پہلے بیان کی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عقیدہ امامت و خلافت اور کے ضمن میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان یہ نہیں مانتا کہ امام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، یا جو جماعت نہیں مانتی وہ جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے یہاں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ایمان کے اور تقوی کے اجزاء بیان کر رہے ہیں اور اس کا معیار بیان کر رہے ہیں۔ اگر رسالت کی طرح امامت پر بھی ایمان رکھنا فرض اور واجب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے یہ جو لسٹ پیش کی ہے، اس لسٹ کے اندر صرف توحید اور رسالت کا ذکر ہے اور امامت کا ذکر تک نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پھر اگر ایسا مسئلہ ہے جس طرح یہ، اگر صورتحال اس طرح ہے جس طرح آپ لوگ بیان کرتے ہیں، تو پھر تو یہاں لازمی تھا کہ وہ رسالت کے بعد امامت کا ذکر کرتے، کہ یہ دو چیزیں بھی، ان دو چیزوں کے علاوہ یہ ایک چیز جو ہے امامت اور خلافت پر ایمان رکھنا کہ وہ متعین من اللہ ہے، اس چیز کو بھی تم نے لازمی طور پر اختیار کرنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اس کا نام و نشان تک نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو میں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا جیسا کہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا اور جہاد کی اہمیت بیان کی، کلمہ توحید کا ذکر کیا، نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ذکر کیا، رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، عمرے کا ذکر کیا، صلہ رحمی کا ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا وَمَنْ سَاتٌ فِي الْأَجَلِ، یہ جو صلہ رحمی ہے اس سے صرف رزق میں برکت نہیں ہوتی، مال و دولت میں صرف برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کی عمر دراز ہوتی ہے، یعنی کہ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اور فرمایا صدقۃ السر فإنها تکفر الخطیئۃ، یہ جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ہے یہ غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لسٹ کے اندر یعنی یہ چیز بھی انہوں نے بیان کر دی۔ وصدقۃ العلانیۃ، اور یہ جو اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا ہے، اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا، یہ صدقہ جو ہے فإنها تدفع میتۃ السوء، یہ بری موت کو دور کر دیتا ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ وصناع المعروف فإنها تقی مسار الہوان، اور فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو اختیار کرنا، نیکیوں کو اختیار کرنا یہ رسوائیوں کی جگہوں سے بچاتی ہے۔ یہ چیز نیکیوں کو اختیار کرنے والا طرز عمل جو ہے یہ رسوائیوں کی جگہوں سے لوگوں کو بچاتی ہے۔ اور فرمایا افیضوا فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتے چلو۔ فإنہ احسن الذکر، سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وارغبوا فیہا، اور ان چیزوں کے اندر رغبت رکھو، فیما وعد المتقین، کہ جن چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کیا ہے۔
فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے۔ الفاظ پر بھی آپ غور کریں، الفاظ جو ہے نا کتنے جامع اور کتنے وزنی الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں۔ علم کا جو ہے وہ منبع تھے، سر چشمہ تھے، اور جب گفتگو کرتے تھے تو دریا بہا دیتے تھے۔ صرف وہ حافظے کے لحاظ سے نہیں کہ ان کو مثلاً اسلام کی بہت سی تعلیمات اور یعنی پوری کی پوری تعلیمات اور احکامات پر عبور حاصل تھا، نہیں، فہم بھی ان کا جو ہے وہ کمال کا فہم تھا۔ حضرت عباس کیا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا کوفہ کی جامع مسجد میں، آپ نے جماعت کرائی تھی اور آپ کی اجازت سے عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطبہ دیا اور فرمایا کسی وقت بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے جس طرح کے خارجی کافر ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذکار میں مصروف تھے، ایک دم انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا سر اٹھایا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خارجی کافر نہیں تھے۔ پورے مجمع کے لیے اور عبداللہ بن عباس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ پورے کا پورا مجمع جو ہے وہ سکتے کے عالم میں آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گئے، ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ کیا فرما رہے ہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، خارجی کافر نہیں ہے۔ پہلے تو ظرف دیکھیں نا، ظرف کتنا بلند ہے، ظرف اتنا بلند ہے کہ جن لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے وہ انہیں کافر تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض چیزیں جو ہے نا خوبیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ شہرت پا جاتی ہیں، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی یہ شجاعت والی خوبی جو ہے نا یہ زیادہ شہرت پا گئی ہے اور زبان زد عام ہے، لیکن میرا وجدان یہ ہے کہ وہ جس طرح شجاعت میں بلند پایا رکھتے تھے، بہادری میں، اسی طرح فہم دین میں بھی بلند پایا رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شرعی احکامات پر عبور کے حوالے سے بھی بلند پایا رکھتے تھے، بہت گہری نظر تھی ان کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گزارش کی اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ خارجی کافر نہیں تھے، نہیں کافر تھے، کیوں کافر نہیں تھے؟ تو فرمایا تو نے قرآن مجید میں، آپ نے یہ قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ کافر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سننے کا متحمل نہیں ہے۔ فہم دیکھیے، گہرائی دیکھیے، وہ قرآن کی تلاوت سننے کا متحمل نہیں ہے۔ وہ انہوں نے کہا نہیں ہے کہ اذا قرئ القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس پہ شور و غل کیا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ، وہ قرآن کے سننے کی متحمل نہیں ہوتا کافر۔ تو یہ لوگ جن کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز مکھیوں کی بنار کی طرح آتی ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کافر نہیں تھے تو پھر ہو سکتا ہے منافق ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ منافق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دم حیرانی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی، فرمایا منافق نہیں ہے؟ نہیں، کیوں؟ اور تم نے اللہ کے رسول سے یہ بات نہیں سنی کہ منافق پر عبادت بھاری ہوتی ہے، اس پر صبح کی نماز بھاری ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو بڑی تنگ دلی کے ساتھ آتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے یہ منافق کی علامتیں نہیں بیان کی، اور جن کے یہ جن کی پیشانیوں پر زخموں کے نشان بن گئے ہیں عبادت کی وجہ سے، وہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ منافق بھی نہیں ہے، وہ کافر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ منافق نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین سے نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہاں دین کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، یہاں دین سے مراد اطاعت ہے۔ اطاعت سے نکل جائیں گے اور کبھی پھر لوٹ کر اطاعت میں نہیں آئیں گے، یہ مقصد ہے۔ وہ نہ منافق ہیں نہ کافر ہیں، یعنی ان کا جو کفر ہے یا ان کی جو منافقت ہے وہ دونا کفر ہے، کفر دونا کفر، وہ کفر جو ملت
سے انسان کو نہیں نکلنے دیتا یا جس کی وجہ سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، یہ گناہگار بڑے درجے کا ہوتا ہے انسان، مگر ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اس طرح نہ کہا کریں۔ اتنی گہری نظر تھی ان کی مسائل پر بھی۔ کئی جگہ پر میں نے پڑھا ہے موطا امام مالک کے اندر اور کئی اور حدیث کی کتابوں کے اندر، کئی مرتبہ خلفائے ثلاثہ نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان کی رائے کی وجہ سے اپنی رائے کو بدل لیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر ارب و رحمتیں نازل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حفیظو فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتے چلو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے سب سے اچھا ذکر ہے۔ وَرْغَبُوا فِيهَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ، اور جن چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر رغبت جو ہے نا وہ اختیار کرو کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ قادر الکلامی کے لحاظ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پایا بہت بلند ہے۔ میں جو کہتا ہوں نا کہ وہ تمام شعراء کے کلام کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، عرب کے شعراء کو ان کے کلام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری جانب ایک خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا جائے، تو ایک خطبہ ہی سارے کلام پر بھاری ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتا ہوں، یہ دیکھیں کیسے الفاظ کرتے ہیں انہوں نے، فرماتے ہیں وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی ہدایت کے ذریعے، اپنے وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو، اپنے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ امامت اور خلافت ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئی ہے، جو ان لوگوں نے فرض قرار دے رکھی ہے کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام جو کلام ہے وہ جن چیزوں کا اس کلام نے احاطہ کیا ہے، ان چیزوں کے اندر یہ ان کا مذمومہ نظریہ امامت اور خلافت جو ہے وہ بالکل جگہ پا ہی نہیں سکا۔ اس لڑی کے اندر وہ موتی بن کر شامل ہو ہی نہیں سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ امام جو ہے نا وہ کلام کر رہے ہیں، یہ خطبہ نمبر 108 اور یہ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 315 ہے، جہاں سے یہ خطبہ صفحے کے آخر سے شروع ہوتا ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَادِيِّ، نبی علیہ السلام کی رہنمائی سب سے افضل رہنمائی ہے، سب سے افضل ہدایت ہے۔ وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، اللہ کے نبی کی سنت کو، طریقے کو طریقہ بناؤ۔ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُّنَنِ، سنتوں میں سے، طریقوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت والا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، قرآن مجید کو سیکھو۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ سب سے اچھی حدیث ہے۔ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ، اور اس میں جو ہے نا وہ تفقہ حاصل کرو، سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن دلوں کی بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اس قرآن کے نور کے ذریعے شفا حاصل کرو، یہ سینوں کی شفا ہے۔ کیسے پیارے الفاظ، اللہ اکبر، 90 تلے الفاظ۔ فرمایا وَآسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اس کی تلاوت کو اچھی طرح کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقَصَصِ، اس کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں اور قصے بیان ہوئے ہیں وہ سب سے عمدہ ترین واقعات اور قصے ہیں۔ فَإِنَّ الْعَالِمَ العامل بغیر علم ہی کل جاہل الحائر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ عالم جو عمل کرتا ہے اس علم کے علاوہ جو اس کے پاس ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو علم پر عمل نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کے علم پر عمل نہیں کرتا، اس علم کے علاوہ کسی اور علم پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا وہ اس جاہل کی طرح ہے، الحائر، جو سرگشتہ اور حیران ہوتا ہے، الذی لا یستفیق من جہلہ، اس قدر سرگشتہ اور حیران ہوتا ہے کہ وہ جہالت سے کبھی ہوش میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بل الحجۃ علیہ اعظم، فرماتے ہیں اس پر اللہ کی حجت سب سے بڑی ہے۔ جو بندہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، سب سے بڑی حجت جو ہے اس پر اللہ وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حجت ہے۔ والحسرۃ لہ الزم،
دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، والحسرت لہو الزم، اور حسرت اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، ہمیشہ حسرت رہے گی اس کے لیے، دنیا سے جدا ہونے کا جو ہے نا کی دیر ہے، دنیا سے جدا ہونے کی دیر، حسرتیں حسرت در حسرت، حسرتیں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک سب سے زیادہ قابل ملامت ہے۔ دیکھیے یہ تقوی کے جو معیارات ہیں اور تقوی کے جو محاسن ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گنوا دیے ہیں، لیکن ان کا جو مذمومہ عقیدہ امامت و خلافت ہے وہ اس پورے جو ہے نا خطبے کے اندر وہ بیچارہ کہیں بھی جگہ نہیں پا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کی اور توجہ کرنے کی توفیق ہے۔